اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ ممتحنہ کا دوسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں جو بنیادی موضوع پیچھے چل رہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھو، ان سے موالات یعنی گہری دوستی قائم کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے شروع صورت میں حکم دیا گیا تھا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ ایک خاص واقعے کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئیں اور واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا کہ دشمن سے دشمنی کرنی ہے، دوستی نہیں کرنی۔ ترک موالات کا حکم دیا گیا ہے اپنے دشمنوں سے، اور اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ سامنے رہنا چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بری ہیں۔ برات کا اعلان کیا تھا، ان سے کفر کا اعلان کیا اور ان سے بغض و عداوت کا اعلان کیا تھا۔ 3 اعلانات ابراہیم علیہ السلام نے کیے اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے
خاص طور پر وہ جو یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا یقین ہے جسے، اس کے لیے خاص طور پر یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب یہاں اس رکوع میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ موالات اور ترک موالات کا بنیادی قانون اور ضابطہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ اصولی قانونی گفتگو کی کہ دشمن سے دوستی نہیں ہوگی۔ کب تک نہیں ہوگی یہ اس رکوع میں بیان کیا گیا، اور کن سے دوستی ہوگی اور کن سے دشمنی ہوگی اسے بھی واضح کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ جو تمہارا معاہدہ مکے والوں سے ہوا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس معاہدے کی روح سے ایک دوسرے کی طرف آنے والے لوگوں کو واپس کیا جانا ہے، لیکن جو مومن خواتین مکہ سے ہجرت کر کے ادھر آ جائے تو ان کا امتحان لو، اور معاہدہ صلح کے مطابق عورت تو واپس نہیں کی جا سکتی۔ تمہاری کوئی عورت ادھر چلی گئی یا ادھر سے کوئی عورت تمہارے پاس آ گئی، ان دونوں کا آپس میں تبادلہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہ اگر ان کے خامندوں نے دونوں طرف سے ان کے خرچے ادا کیے ہیں، مہر عطا کیا ہے، تو ان کی عورتیں تمہارے پاس آ گئیں تو انہوں نے جو اس عورت پر خرچہ کیا ہے خرچہ دیا جائے گا، مال دیا جائے گا، عورت واپس نہیں ہوگی اگر وہ مسلمان ہو کر یہاں ہجرت کر کے آ گئی۔ اسی طرح اگر تمہاری کوئی عورتیں وہاں رہ گئیں اور وہ کافروں میں شامل ہو گئیں، کفر کی حالت پر ہیں، بیویاں تمہاری، تو جو تم نے خرچہ کیا ہے وہ ان سے لے لو، چونکہ مصالحت ہوئی ہے، صلح کا معاملہ ہے، اس لیے مال کا لین دین یا تبادلہ تو ہوگا لیکن عورتوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ پھر جب یہ عورتیں آئیں تو اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے ان سے بیعت لی جائے۔ یہ 4 بنیادی قوانین اس رکوع میں بیان کیے گئے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ عسى اللّہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، یہ جو ہم نے پابندی لگائی ہے کہ دشمن سے دوستی نہیں لگانی، خاص مدت تک ہے دوستی نہ لگانے کا حکم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قریب زمانے میں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور پھر تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ مکہ کے فتح کرنے کی تیاریاں پوری ہو چکی تھی۔ یہ راز کو وہاں پہنچانے کا عمل یہ خلاف ورزی تھی، تو بغیر کسی قانونی ضابطے کے محبت رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں وہ مسلمان ہو جائیں، تمہاری جماعت میں شامل ہو جائیں، پھر ان سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے خاص اس موقع پر کہا کہ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن میں دشمنی ہے، جو تمہارے سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے تمہاری دوستی ہو جائے، مودتاً، محبت پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر تقریباً سبھی لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی جب بھاگ کر جا رہا تھا اور ملا نے کہا کہ اب کشتی میں صرف ایک ہی اللہ کو پوجنا ہے، باقی پتھر وتھر اپنے ہاتھ میں ہیں، کسی لات و منات کو تو پھینک دو، تو اس نے کہا میں تو بھاگا جا رہا تھا اسی اس بات سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، اور اگر بھاگ کر بھی یہی کام کرنا ہے تو کیوں نہ ان کے پاس چلا جائے۔ تو کشتی والے سے کہا واپس لے جاؤ اور مجھے جدہ اتار دو، اور وہاں سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکرمہ پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔ تو جن سے شدید ترین تمہاری دشمنی، بغض و عداوت، نفرت اور کفر تھا، قریب ہے کہ ان تمام سے تمہاری دوستی ہو جائے۔ عمر فاروق نے فرمایا ابو سفیان سے کہ دیکھو تم جب تک کافر تھے میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین فرد تھے،
اللہ نے بغض و عداوت کا جو مجھے حکم دیا ہوا تھا، اور اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب سب سے زیادہ مجھے محبت تمہارے ساتھ، ایمانی محبت اور تعلق، یعنی اپنی خواہش یا نسلی تفاخر یا کسی اور مطلب سے دشمنی نہیں، دشمنی کا مقصد صرف اور صرف البغض للہ والحب للہ ہے، تو یہ مودت پیدا ہو جائے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے کہ ایسا کر دے، ان کے دلوں کو پھیر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان سے جو اب تک غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ جب صدق دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری جماعت جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی، اللہ نے اس آیت میں اعلان کر دیا کہ پچھلے تمام غلطیاں، گناہ سب غفور الرحیم نے معاف کر دی ہیں، اور تمہارے ساتھ ان کی محبت اور مودت تعلق قائم ہو گیا۔ پھر یہ ضابطہ بیان کیا کہ کن کے ساتھ دوستی لگانی ہے اور کن سے نہیں لگانی۔ چنانچہ قرآن حکیم نے کہا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، یہ اس کا اصل مفعول ہے کہ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ کون لوگ؟ الذین لم یقاتلوکم فی الدین، وہ لوگ جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے، جنہوں نے تمہارے دین قبول کرنے کی بعد بھی تمہارے ساتھ اس لیے لڑائی نہیں لڑی کہ تم نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، ہیں تو وہ کافر، ایمان نے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے، جیسے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اور کمزور مسلمان جن کا تذکرہ پیچھے اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ مستضعفین کمزور لوگ، عورتیں اور بچے ایسے تھے، لیکن اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جس قوم نے تمہارے ساتھ دین کے نقطہ نظر سے لڑائی نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ہجرت پر مجبور نہیں کیا، دو باتیں واضح کی ہیں، ایک قتل انسانیت اور ایک انسانوں کو جلا وطن اور مہاجر بنانا، اپنے گھروں سے باہر نکالنا، یا جان سے قتل کرنا، اور اگر جان سے نہیں ہے تو سیاسی قتل، کسی کو ہجرت پر مجبور کر کے اپنے وطن سے بے وطن کرنا، یہ سیاسی قتل ہے، کیونکہ مہاجر کی سیاسی حیثیت زیرو ہوتی ہے، دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں دستور ہے کہ جو کوئی ایک قوم کا فرد ویزا لے کر دوسرے قوم میں جاتا ہے تو اس کے سیاسی نظام کا پابند ہوگا، اس کی اپنی کوئی سیاسی رائے نہیں ہو سکتی، وہ وہاں سیاست نہیں کر سکتا، صرف مزدوری کر سکتا ہے، اس کی سیاسی قیمت کچھ نہیں ہے۔ اور کسی قوم کی سیاسی قیمت ختم ہو جائے، کسی فرد کی سیاسی رائے کی کوئی حیثیت نہ ہو، تو دراصل یہ اس کا سیاسی قتل ہے، وہ زندہ درگور ہے، زندہ تو ہے لیکن اپنی حکومت اور اپنے نظام کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، اس کی حریت سلب ہو گئی، غلام بن گیا، غلام کی سی حیثیت ہے۔ اور ویسے بھی جہاں آباء و اجداد کی نسلیں بس رہی ہوں، وہاں سوسائٹی کا ایک سانچہ اور ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں آدمی اپنے جگہ پر موجود ہوتا ہے تو ایک طاقت رکھتا ہے، کہتے پتھر بھی اگر اپنی اصل جگہ پر پڑا ہو تو طاقتور ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہو تو اس کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے،
اور اپنے گھر سے باہر نکل جائے تو اس کی کیا طاقت ہے؟ تو مہاجر کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ جو لوگ قتل انسانیت کا ارتکاب نہیں کرتے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، ہجرت پر مجبور نہیں کرتے، تو اللہ نے ایسے لوگوں سے نیکی اور احسان کرنے سے منع نہیں کیا، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کافر سے بھی انصاف کیا جائے، عدل و مساوات کا معاملہ کیا جائے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے، تو انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی طرح معاملات کرنا، عدل و انصاف کا معاملہ کرنا، یہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کے لیے، اس میں مذہبی بنیادوں پر تفریق روا رکھنا درست نہیں۔ اس کا انسانی، معاشی، سیاسی حق ہے کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ اسی لیے مکے کے ان مشرکوں کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا چھوڑ دو۔ حالانکہ یہی مکے کے مشرک تھے جن کے ساتھ ان کا بغض و عداوت کا تعلق تھا اللہ کے اس حکم کی بنیاد پر، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ۔ لیکن مکہ فتح ہوا تو انہی مشرکوں کے بارے میں کہا کہ پرانی دشمنی کو یاد کر کے تم عدل و انصاف کا معاملہ نہ کرو، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کس چیز سے؟ آگے جا کر آ رہا، وَأَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان سے دوستی لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، انما ینہاکم، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں، انما حصر کے لیے آیا ہے، سوائے اس کے نہیں کہ تمہیں اللہ نے روکا ہے کہ ان سے دوستی لگاؤ۔ کون سے لوگ؟ الذین قاتلوکم فی الدین، وہ لوگ جنہوں نے تم سے قتال کیا ہے، تم سے لڑتے ہیں، جو تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں، اور وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، مہاجر بنایا ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے بے وطن بنانے کے لیے مدد کی ہے، شریک رہے ہیں۔ وہ ایک تو نکالنے والے ہیں، عام طور پر نکالنے والا طبقہ حکمران طبقہ ہوتا ہے، عوام میں بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنی حکومت کا ساتھ دیا ہو لوگوں کو مہاجر بنانے کے لیے بھی، ان کے ساتھ دوستی نہیں لگائی جا سکتی۔ تو انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان سے دوستی لگانے سے کہ جو قتل انسانیت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جو تمہیں وطن سے بے وطن کرنے، مہاجر بنانے کے درپے رہے۔ بڑا واضح اور دو ٹوک حکم بیان کر دیا کہ ان کے ساتھ دوستی لگانے سے اللہ نے منع کیا ہے، ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستی لگاؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، یاد رکھو جو ایسے ظالموں، قاتلوں اور انسانوں کو اپنے وطن سے بے وطن کرنے والوں سے دوستی لگائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں سے دوستی نہیں ہو سکتی، انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گو مسلمان ہوں، لیکن اگر انہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی لگائی، موالات قائم کی جو ظالم تھے، قتل انسانیت کا ارتکاب کیا، انسانوں کو مہاجر بنایا، تو ان سے تمہاری دوستی لگانا تمہارا بھی ظلم میں شریک ہونا ہے۔ بڑی واضح سی بات ہے۔
کہ بر عظیم پاک و ہند جب غلام ہوا تو یہاں کی قوموں نے نہ قتال کیا تمہارے ساتھ اور نہ یہاں کی قوموں نے تمہیں بے وطن کیا۔ باہر سے 7 سمندر پار سے آنے والی انگریز سامراجی نسل نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمہیں غلام بنایا، لاکھوں انسان قتل کیے، جنگ پلاسی سے لے کر جنگ عظیم دوم کے اختتام تک قحط کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے، بیماریوں کے ذریعے سے، کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعے سے کتنی ہی انسانیت کا قتل کیا ان یورپین بھیڑیوں نے۔ جہاں جہاں یہ شیطانی طاغوتی قوتیں دنیا انسانیت میں پھیلیں، انہوں نے صرف دین کے فرق کہ وہ عیسائی نہیں ہیں، غیر عیسائی ہیں، اور ان کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں قتل بھی کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور بھی کیا، انسانوں کو دھکیلا، افریقہ کے غلام پکڑ پکڑ کر امریکہ لے جا کر بیچے، یورپ میں جنگ عظیم دوم میں کیمیائی ہتھیاروں کے سامنے بھرتی کر کے بھسم کرا دیے گئے۔ جنگ عظیم دوم میں اور اول میں بر عظیم پاک و ہند سے یہاں کے لاکھوں فوجیوں کو بھرتی کر کے عراق بغداد پر گولہ باری کروائی گئی، اور اتحادی طاقتوں اور قوتوں نے ان کا استحصال کیا، دشمن کے سامنے ڈالا، قتل و غارت گری کا ارتکاب کیا۔ پھر دنیا بھر کے خطے دیکھیے، یہ یورپین نسلوں نے ہر جگہ لوگوں کو مہاجر بنایا، ہجرت پر مجبور کیا۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، شام، لیبیا، عراق، افغانستان اور خود اس بر عظیم پاک و ہند میں طویل ہجرتیں انہی کی سامراجی طاغوتی قوتوں اور مفادات کی بنیاد پر ہوئیں۔ تو اللہ نے یہاں واضح طور پر حکم دے دیا کہ ان لوگوں سے تمہیں نہیں روکتا دوستی لگانے سے جنہوں نے تم پر نہ قتل انسانیت کا ارتکاب کیا اور نہ ہی لوگوں کو مہاجر بنایا۔ ان ایشیائی قوموں نے، ایشیائی ان مذاہب نے یہ کوئی حرکت نہیں کی کہ مذہب کی بنیاد پر تم سے لڑائی لڑی ہو، تمہیں جلا وطن بنایا ہو، مہاجر بنایا ہو۔ یہ انہی سامراجی بھیڑیوں نے، برطانوی طاغوتی قوتوں نے، فرانسیسی اور اٹالین نسلوں نے انسانیت کے لیے تباہی بربادی کے دروازے کھولے۔ اب قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ایسے ظالموں اور سفاکوں سے دوستی لگاتے ہیں اور وہ بھی گہرے یارانے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں۔ کتنا قتل عام کیا گیا فلسطینیوں کا، شام کا، اور آج مسلمان حکمران انہی یورپین سامراجی طاغوتی قوتوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، معاملات طے کر رہے ہیں، موالات قائم کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا کہ جو بھی ان سے دوستی لگائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ تو یہاں بنیادی ضابطہ بتا دیا موالات اور عدم موالات کا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے جب ترک موالات کا فتویٰ جاری فرمایا انگریزوں کے خلاف، تو انہی آیات سے استدلال کیا کہ یہ آیات ایک ضابطہ بیان کر رہی ہیں، اور یہ ضابطہ واضح طور پر یہاں پورا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مظالم ڈھائے ہیں، حرمین شریفین سے لوگوں کو قتل کیا ہے، وہاں پر قبضہ کر کے لوگوں کو بے وطن کیا ہے، دنیا بھر میں مظالم ڈھائے ہیں، معاہدات کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان سے موالات کرنے کا کیا تعلق؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ قانون اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد جو صلح حدیبیہ سے سلسلہ چل رہا تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان، کہ یہ معاہدے میں طے تھا
کہ اگر کوئی مرد مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں، اور ہمارا اگر کوئی بندہ چلا گیا تو اس کے واپس کرنے کے پابند وہ نہیں ہے۔ اس طرح کی شرائط تھی۔ لیکن ایک اہم مسئلہ درپیش ہوا خواتین سے متعلق۔ اول بات تو یہ جنگوں میں مرد جنگیں لڑتے ہیں، اس لیے اس معاہدے کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے۔ قرآن نے یہاں وضاحت کر دی، عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے واضح طور پر حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، تمہارے پاس اگر مومن عورتیں آ جائیں مکہ چھوڑ کر، مومن بن کے مہاجرات، ہجرت کر کے آئیں، تو یہ عورتیں واپس نہیں کی جائیں گی، کیونکہ ایک تو صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے وہ فوجی طاقتوں کے درمیان ہوئی ہے، اور فوج میں خدمات مرد سر انجام دیتے ہیں، تو معاملہ اور معاہدہ مردوں سے متعلق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عورتوں سے متعلق نہیں ہے، تو اگر عورتیں وہاں سے مہاجر بن کر تمہارے پاس آ جائیں تو اب وہاں تو واپس نہیں دیں گے، اپنے پاس رکھنا ہے، تو اپنے پاس رکھنے سے پہلے فامتحنوہن، ان کا امتحان لو۔ کوئی جاسوس بن کر تو نہیں آئی، بظاہر ایمان کی بات کر رہی ہو کہ جی میں ہجرت کر کے آئی ہوں، تو کوئی یہاں سے جاسوسی اور راز واز چھپانے کے لیے، کوئی یہاں سے باتیں وہاں پہنچانے کے لیے کردار ادا کرنے آئی ہو، کیونکہ رازداری کی حفاظت ضروری ہے، رازداری کی خلاف ورزی مرد کرے تو تب درست نہیں ہے، اور اگر مومن عورت کرے تو تب درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی خاتون وہاں سے ہجرت کر کے آ گئی اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، تو فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لینے کا ایک پورا نظام وضع کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امتحان کی ذمہ داری سونپی۔ جو عورت آئے اس کا امتحان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیں گے، اور امتحان کے بعد انہیں اس بات کی بھی اجازت دی عمر فاروق کو کہ میری طرف سے ان سے بیعت بھی لیں۔ آگے جو بیعت کا قانون آ رہا ہے وہ کہ ان سے اچھی طرح حلف اٹھوائیں کہ واقعتاً یہ مومن بن کر پارٹی ڈسپلن اور پارٹی کے جو بنیادی قاعدے اور ضابطے ہیں ان کی پابندی کریں گی۔ تو عمر فاروق یہ کام سر انجام دیتے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بیعت لینے کا سلسلہ براہ راست خود بھی فرماتے تھے، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حالت کو خوب جانتا ہے، اللہ کو تو خوب معلوم ہے، لیکن تم بھی امتحان لو، جانچ پڑتال کرو۔ صرف کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں مومن ہوں اور وہ تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہے تو شریک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا امتحان میں وہ پاس نہ ہو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم جان لو ان کے بارے میں کہ واقعی یہ مومن ہے، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو مت لوٹاؤ کافروں کی طرف، عورت واپس نہیں دی جائے گی۔ لا ہن حل لہم، دین بدل گیا، یہ مسلمان عورت ہے، اس لیے یہ عورت ان کے لیے، کافروں کے لیے حلال نہیں ہے۔ نکاح اگر پہلے تھا بھی تو ٹوٹ گیا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تفریق ہو گئی۔ اس لیے جیسے ہی مرد اور عورت میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اور دوسرے پر ایمان پیش کیا گیا اور اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو فوری طور پر نکاح ٹوٹ جائے گا، معاملہ ختم۔ ہاں اگر ایمان پیش کیا گیا اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا
تو پھر پرانا نکاح کافی ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں عورتیں واپس نہیں ہوں گی، لیکن ایک معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ میں کہ ایک دوسرے کا مال نہیں لیں گے، تو اب اس عورت پر جب کسی کافر سے نکاح ہوا تھا تو اس کافر نے اس کا مہر ادا کیا، اس کے اوپر خرچہ کیا ہے، تو وہ قرآن حکیم نے کہا عدل و انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ آتوہم ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچہ کیا تھا وہ ان کو واپس دے دو۔ ان سے پوچھ لو کہ یہ عورت مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ گئی، عورت تو واپس نہیں دی جائے گی، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے اس پر تم نے کتنا خرچ کیا ہے خود عورت بتائے گی کہ اتنا مہر ملا ہے مجھے، اتنا کچھ پیسے ہیں، تو تم ان کو پیسے دو۔ آتوہم، اب دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جائے۔ آتوہم ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کو واپس دو۔ اور ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسی عورت جو وہاں سے مسلمان ہو کر آ گئی ہے تم ان سے نکاح کر لو، اور یہ تبھی نکاح ممکن ہے کہ اذا آتیتموہن اجورہن، تم ان کے مہر ادا کرو۔ دو الگ الگ حکم اس عورت کے لیے ہیں، ایک تو مرد پر یہ ذمہ داری ہے جو نکاح کرے، اگر نکاح کرنے والا مالی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو جو اس کے سابقہ شوہر نے اس پر خرچہ کیا ہے وہ ادا کرے، اور دوسرا اس عورت کا جو مہر مقرر اب ہوا ہے وہ مہر بھی ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ تم مہر ادا کرو اور عورت وہ تمہارے سے مہر لے کر وہاں وصول پہنچائے، نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے آتوہم مذکر لائے ہیں کہ تم دو گے انہیں۔ اور اگر مرد کمزور ہے نہیں دے سکتا دونوں خرچے تو ریاست دے گی، بیت المال سے دیا جائے گا، کیونکہ یہ ریاست نے معاہدہ کیا ہے صلح حدیبیہ، تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عورتوں کے جتنا بھی مہر بنتا ہے ان کے اخراجات اس کا حساب کتاب لگائے اور ان کو وہ رقم پہنچائی جائے۔ لیکن یہاں جو آدمی بھی ان عورتوں سے نکاح کرے گا تو ان کے مہر ادا کرے گا، اذا آتیتموہن اجورہن۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اسی طرح اگر کوئی عورتیں کافر ہیں اور ان کی وہاں مکہ میں یا دشمن علاقے میں تمہارے ساتھ نکاح ہوا تھا پہلے، تم مسلمان ہو کر یہاں آ گئے تھے، تمہاری کافر عورتیں وہیں رہ گئی، تو ان کو روکے مت رکھو، سمجھ لو کہ ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا کرو، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اس کافرہ عورت سے وہاں کے کسی کافر نے شادی کی ہے تو تم بھی ان سے اپنے خرچے کا مطالبہ کرو کہ ہم نے جب شادی کی تھی اس سے تو ہم نے اس پر خرچہ کیا تھا، جیسے تم نے ان کی عورتیں مسلمان ہو کر آئی ہیں تو ان کا خرچہ دینا ہے، ایسے ہی تمہاری اگر بالفرض کافر عورتیں وہاں رہ گئی ہیں بیویاں اور وہ ادھر نہیں آ رہی، مہاجر بن کر ادھر نہیں آ رہی، مسلمان نہیں ہو رہی، اور ان سے وہاں کافروں نے نکاح کیا ہے تو ان سے اپنا خرچہ واپس لو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، ان سے مانگو جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ تم اپنا خرچہ ان سے مانگو، عورتوں کا حساب لگا لو کہ کتنی عورتیں تمہاری وہاں رہ گئی ہیں اور ان پر تم نے کتنے اخراجات کیے ہیں، اور ان کی عورتیں مسلمان ہو کر یہاں کتنی آئی ہیں، تو ان کا جو مہر ہے ان پر جو انہوں نے خرچہ کیا ہے وہ اپنا خرچہ مانگے۔ یسألوا ما انفقوا، اور جو تم نے خرچہ کیا ہے ان سے اپنا خرچہ مانگو۔ ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ اور حکم ہے۔ یحکم بینکم،
اللہ تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہے اور عدل و انصاف سے کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنا اپنا مال ہر ایک فریق اپنے پاس رکھے، لیکن اگر بالفرض وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہاری بیویوں میں سے جو کافر ہو کر وہاں رہ گئیں اور کافر ان کا خرچہ جو تم نے کیا ہوا تھا وہ تمہیں نہیں دے رہے، تو فَعَاقَبْتُمْ، تو پھر تم بھی کیا کرو، جتنا خرچہ تمہارا کافروں نے تمہیں نہیں دیا اتنے ان سے جو مسلمان ہو کر یہاں عورتیں آئی ہیں اور تم نے انہیں خرچہ دینا تھا تو تم وہ روک لو، کیونکہ یہاں تو عدلے کا بدلہ ہے۔ جب خرچہ وہ نہیں دے رہے تمہاری بیویوں کا جو کافر وہاں تھیں، تو ان کی جو مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ گئیں تو اس کا خرچہ ہم بھی نہیں دیں گے۔ عاقبتم فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو دے دو جو ان کے خامندوں نے، جن کی عورتیں جاتی رہیں، مثل ما انفقوا، جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، جتنا وہ خرچ دیں گے اتنا ہی لیں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملکوں اور قوموں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ برابری کی سطح پر ہوتے ہیں، وہ دیں گے تو لیں گے۔ اگر اس میں کمی زیادتی ہوئی ہے تو پھر بھی جو کمی زیادتی ہے وہ نکال کر باقی کا پیسے تمہیں ادا کرنے ہیں۔ اور چونکہ معاملہ عملاً ہوا ہی یہ تھا کہ مومن عورتیں وہاں سے آئی تھیں، مسلمانوں کی کافر بیویاں ایسی بہت کم تھی کہ جو ان کے پاس رہی ہوں، اس لیے اگر وہ کچھ عورتوں کا خرچہ پانی نہیں دے رہے تو تم جو باقی حساب بنتا ہے وہ ان کو دے دو۔ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا واتقوا اللہ الذی، ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ تمہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر اس معاملے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو یہ بات بھی واضح کر دی کہ حزب اللہ میں کسی بھی فرد کو داخل اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کا امتحان نہ لیا جائے۔ جب تک وہ امتحان میں پاس ہو جائے، جائزہ پاس ہو جائے، تو پھر تو حزب اللہ کا ممبر بن سکتا ہے، اور اگر وہ جائزے میں فیل ہو گیا تو پھر ممبر نہیں بن سکتا۔ امتحان لینے کا باقاعدہ حکم پارٹی کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے ان آیات مبارکہ میں ثابت کر دیا گیا۔ اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں انقلابی جماعت میں داخلے کے لیے امتحان شرط ہے، کیونکہ رجعت پسند، دھوکہ دینے والا، مفاد پرست، اس کو انقلابی جماعت میں داخل کرنا پوری جماعت میں رجعت پسندی پھیلانا ہے۔ جب تک وہ پورے طریقے سے پکا انقلابی نہ ہو اور اس کا امتحان نہ لے لیا جائے، اس وقت تک جماعت کا وہ باقاعدہ ممبر نہیں بن سکتا۔ تو حزب اللہ کی مضبوطی کے لیے جو قوانین جاری کیے جا رہے ہیں ان میں یہ بنیادی قانون ہے۔ پہلا قانون تھا کہ دشمن سے دشمنی رکھنی ہے، دشمن سے برات کا اعلان کرنا ہے، دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ اللہ نے دوستی لگانے سے منع ان سے کیا ہے، پارٹی تو وہ الگ ہے لیکن ہیں کافر، آپ کی پارٹی کا حصے دار نہیں بن رہے، لیکن عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ جو تم سے دشمنی کرے اس سے دشمنی، قتل انسانیت کا ارتکاب کرے اور مہاجر بنائے اس سے دشمنی رہے گی، دوستی نہیں ہو سکتی، اس سے روک دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو ایسا نہ ہو تو اس کے ساتھ روٹین کے تعلقات، نیکی کے، خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح امتحان لینے کے بعد جب پختہ طریقے سے پتہ چل گیا کہ واقعی یہ اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے تو اس سے حلف اٹھوایا جائے، پارٹی رکنیت کے لیے اس سے بیعت لی جائے۔ تو اگلی آیات میں یہ حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنات آئیں مہاجر ہو کر دوسرے علاقے سے، اب یہ حزب اللہ کی ممبر بننا چاہتی ہیں
تو یبایعنک، ان سے بیعت لیجیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد قتل نہیں کریں گی بھوک کے ڈر سے، یا لڑکی ہو تو لڑکی کو قتل کر دیتے تھے مکے والے، تو جو دشمن جہاں سے یہ آئی ہیں ان کی یہ عادات ہے کہ اپنی ہی اولاد کو بھوک کے ڈر میں تو لڑکے کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ لا تقتلوا من املاق، قرآن نے پیچھے بیان کیا بھوک کے ڈر سے انسانوں کو قتل مت کرو، اور شرم اور عار کی بنیاد پر لڑکیوں کو بھی قتل کر دے، زندہ درگور کرتے تھے۔ تو ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ بہتان تراشی کریں، اور یہ بہتان سب سے بڑا عورتوں کے لیے یہ کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان الزام کسی دوسرے مرد سے غلط تعلقات قائم کرنا، اور اس کے نتیجے میں کوئی بچہ زانی کا ہو اور اسے خاوند کی طرف منسوب کرنا، تو یہ بھی بہتان تراشی ہے، یا کسی کی عزت سے کھیلنا، تو یہ بھی تمہیں نہیں کرنا۔ ولا یعصینک فی معروف، اور وہ کسی بھی نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تمام معروفات اور نیکی کے کاموں میں جو بھی ہے، پارٹی جو حکم بھی جاری کرے، معروف پارٹی کے منظور کیے ہوئے قاعدے اور پالیسی ہیں جی، جو نصوص قطعیہ سے اور اجماع صحابہ سے پارٹی کے منظور کیے ہوئے قاعدے وجود میں آئے ہیں۔ مثلاً اب پارٹی نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اطلاع نہیں ملنی چاہیے، اچانک مکہ پہنچنا ہے، تو گو بظاہر اس کے لیے نص نہ بھی ہو، لیکن جماعت کا فیصلہ ہے، اس کی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ ان تمام شرائط پر ان سے بیعت لیجیے۔ اب اس میں سب سے پہلے اللہ کا حق، شرک توحید کے منافی، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، حزب اللہ میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط کہ شرک سے باز آئے۔ شرک میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس میں بدعت اور غیبت اور کفر، تمام چیزیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہ نئی چیز دین میں داخل کر دی، ان تمام سے برات کا اعلان۔ اس کے بعد جتنے بھی اگلے 4 معاملات ان کا تعلق انسانی حقوق سے، انسانوں کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کو چرانا تو مالی جرم ہے۔ انسانی معاشرے 2 بنیادوں پر بنتے ہیں، خود انسانوں سے اور ان کی مال اور اولاد سے۔ اولاد اور نسل آگے نہ بڑھے اور مال لٹ جائے تو سوسائٹی ترقی نہیں کرتی۔ تو اس لیے پہلی بات بتلائی کہ لا یسرقنا، چوری نہیں کریں گے، ولا یزنینا، زنا بہت بڑا جرم ہے۔ اولاد کی پیدائش کا ایک نظام جو معاہدہ نکاح کی بنیاد پر قائم ہے، اس کی خلاف ورزی کر کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا، یہ زنا کاری ہے۔ اور ہر ایسا عمل جو نسل انسانی کی عزت سے کھیلنے والا ہو اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح قتل انسانیت بہت بڑا جرم ہے کہ انسان قتل ہونے لگے، تو حلف اٹھوایا گیا کہ وہ کسی بھی بھی قتل نہیں کریں گے۔ ولا یاتین ببہتان، کسی کی عزت سے کھیلنا، ایک انسان کو نفس کے طور پر تو قتل نہ کیا جائے، لیکن اس پر بہتان تراشی کر کے اس کی عزت سے کھیل کر اس کی توہین و تذلیل کی جائے تو گویا کہ وہ بھی زندہ درگور ہو گیا، یہ بھی قتل ہے۔ انسان کا یہ بھی قتل ہے کہ اس پر بہتان تراشی کر کے اس کا سیاسی قتل کر دیا گیا،
تو یہ بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح تمام نیکی کے کاموں کی خلاف ورزی کرنے سے روکا گیا۔ ولا یعصینک فی معروف، اب ان امور پر فبایعہن، ان سے آپ بیعت لیجیے، اور بیعت لے کر جب اس معاہدے پر پورا اتریں تو واستغفر لہن اللہ، اور پھر جو لوگ بیعت کر لیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اللہ سے۔ بیعت لینے والے پر عائد کر دی پابندی، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ واستغفر، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں، غلطیاں ہوں، لغزش ہوں، تو اے اللہ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب ان آیات میں حزب اللہ میں شمولیت کی بنیادی جو حلف نامہ ہے، بنیادی معاہدہ ہے بیعت کی صورت میں، اسے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا سندھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت پر جو گفتگو کی ہے اس کے تناظر میں بیان کیا ہے کہ بیعت دراصل سیاسی رکنیت، امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ خلافت باطنہ کے تعلیم و تربیت کے لیے، حکومت کے قیام کے لیے، خلافت ظاہرہ کے نظم و نسق کو قائم کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ سیاسی رکنیت کا حلف ہے کہ وہ حزب اللہ کا فرد ان تمام باتوں پر حلف اٹھائے۔ اور ان آیات میں عورتوں کا اس سیاق و سباق میں تذکرہ ہے۔ عملاً یہ صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مرد بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے بہت سے احکامات مذکر جملوں کے ساتھ قرآن نے بیان کیے ہیں تو وہ عورتوں کے لیے لازمی ہے، ایسے ہی یہاں اس سیاق و سباق میں عورتوں کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، اور اس تناظر میں عورتوں کے حوالے سے یہ بات تھی، لیکن مردوں پر بھی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی وہ روایات حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے مروی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تعالوا ابایعکم، آؤ میں تم سے بیعت لیتا ہوں، صحابہ سے، مردوں سے، اور یہی جملے ہیں کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تفتروا ببہتان۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو مسلمان بھی تھے ان تمام سے کیا ہے یہ بیعت لی۔ آج کل یہ بھی بڑا معاملہ چلایا جاتا ہے کہ جی مسلمان تو پہلے ہی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس سے بیعت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی ہے۔ یہ عورتیں جو مومن اور مہاجر بن کر آئی ہیں، مومنات ڈکلیئر ہو گئی ہیں، امتحان میں پاس کر لیا کہ وہ مومن ہے، پھر ان سے یہ حلف ہے، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے جو صوفیہ پر کیا جاتا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں سے یہ بیعت لیتے ہیں۔ تو قرآن نے مومن مردوں اور عورتوں سے ہی بیعت لینے کا حکم دیا ہے، کافر سے تھوڑی بیعت لینی ہے جی۔ تو اس لیے یہ حزب اللہ میں داخل ہونے کا بنیادی قانون اور ضابطہ ہے کہ وہ مسلمان مرد اور عورت اس بات پر حلف اٹھائے کہ اس کے کسی قول اور فعل سے کوئی انسان نہ تو قتل ہوگا ناحق، نہ وہ کسی کا مال لوٹے، نہ کسی زنا میں شریک ہوں، نہ کوئی بہتان تراشی کریں، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ حلف اٹھانا ضروری ہے حزب اللہ میں داخل ہونے کے لیے۔ تو یہ 5 بنیادی قوانین سچی جماعت کے حوالے سے اس صورت میں بیان کر کے آخر میں پھر وہی حکم دیا جو سب سے پہلا حکم تھا، دہرا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، ایسی قوم سے دوستی مت لگاؤ، موالات مت کرو کہ غضب اللہ علیہم،
کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اللہ جن سے سخت ناراض، جنہوں نے انسانیت کو بے وطن کیا، قتل کا ارتکاب کیا، ظلم اور زیادتی کی، تو اللہ تمہیں روکتا ہے کہ ان سے دوستی کرو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، تو اللہ کا ان پر غضب ہے۔ اللہ کا غضب اس لیے ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اس لیے ان سے دوستی مت لگاؤ۔ اور ایسے کافر بھی ہیں کہ قد یئسوا من الآخرۃ، کہ یہ قوم ایسی ہے جو آخرت سے مایوس ہے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر لوگ قبروں والوں سے مایوس ہیں کہ قبر میں چلا جاتا ہے آدمی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ قبر میں کوئی عذاب ہے، نہ حشر کا کوئی میدان ہے۔ جیسے کافر لوگ اس بات پر سے مایوس ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد، قبروں میں جانے کے بعد نہیں اٹھنا، ایسے ہی وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ تو جو آخرت کے منکر ہیں، انسان دشمنی کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کو دوست مت بناؤ۔ لا تتولوا قوما، حضرت شیخ الہند نے ترک موالات کے فتوے میں یہ آیت مبارکہ بھی نقل کی اور ثابت کیا کہ انگریز سامراج نے 200 سالوں سے پوری دنیا میں بالعموم اور مسلمانوں میں بالخصوص قتل کا ارتکاب بھی کیا، لوگوں کو مہاجر اور جلا وطن بھی بنایا، اس بر عظیم پاک و ہند میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ لا تتولوا قوما، یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی، یہ آج بھی موجود ہیں۔ ان سے موالات رکھنا، گہری دوستی لگانا، ایسے تعلقات جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے اختیار کرنا قطعی جرم۔ تو واضح طور پر حکم دے دیا کہ اپنے دشمن کو دشمن سمجھو، دشمن کے ساتھ دوستی لگانا درست نہیں، خود اپنا نقصان کرو گے۔ تو حزب اللہ کے بنیادی اساسی اصول، راز کی حفاظت وغیرہ سے متعلق 4-5 بنیادی قوانین اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین برحمتہ۔